آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہوں گے, بہت بڑے آدمی ہوں گے, بڑا پیسہ ہوگا آپ کے پاس, مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کریں, جگ ہنسائی کروائیں پاکستان کی اور کشمیر کاز کی پوری دنیا میں, تاکہ آپ کا یہ چھوٹا موٹا کاروبار جو یہ چل جائے. سینٹورس کو آگ لگنے سے پہلے 4 شو کاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور 2 شو کاز نوٹس عمران نیازی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں کہ آپ کی وائلیشنز ہیں, آپ نے بلڈنگ پلانز فالو نہیں کیے. اس کے باوجود آپ نے جب ایک ایپلیکیشن دی اس کو قانون کے مطابق کنسیڈر کر کے آگ لگنے کے بعد سینٹورس کو ڈی سیل کیا گیا ہے. اس میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا کہ ایک کاروبار ہے, کاروباری شخصیات باقی بھی وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں, تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شو کاز نوٹس دیا سی ڈی اے نے, آپ بغیر این او سی کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں, 36 گھنٹے آپ سوتے ہیں, دفتر آپ ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں, آپ کی ساری عادات عمران نیازی صاحب والی ہیں. اور آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی, اچھے اخلاق دکھانے کی, ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے. سینٹورس والی کرنی نہیں چاہیے تھی, یہ مناسب ہی نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ اور پھر یہ کہہ دینا, طارق صاحب نے کہہ دیا کہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ مطلب کل کو جس کو کسی کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہوگا تو وہ کشمیری جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں آئے گا. یہ کیا بات کی طرف آ رہے ہیں. میں آج یہ جو شہباز شریف نے کشمیر کی سرزمین کشمیر کے اوپر اس نے کھڑے ہو کے ہماری انسلٹ کی ہے اور ہمارے ساتھ جس اتک آمیز رویے کا اس نے اظہار کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو کشمیریوں سے معافی مانگنی چاہیے, ریاست کے رہنے والوں سے بھی, اور اللہ کے اس پار اور اس پار اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے جو کیا. اس کے کوئی اپنے مسئلے ہوں گے, اس کو کوئی اپنا سیاسی پریشر ہوگا, لیکن وہ ہم پہ نہیں نکال سکتا. لیکن میں اس کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ 8 کو ہمارے یہ 3 اضلاع, یہ ہمارے غیوروں کی دھرتیاں, میرپور بھی اس کو بتائے گا, بمبر بھی بتائے گا اور کوٹلی بھی بتائے گا کہ کنیا سیٹیں لیتا ہے. جو وہاں پہ ہماری لئی ہوئی سیٹوں کے اوپر وہ کاروائیاں ڈال رہے ہیں, نہ وہاں قبول کریں گے یا نہ یہاں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیر کی سگنیفیکینس کو بھول چکا ہے. بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شارک کہا ہوا ہے. یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے, آنی دیوار بنیں گے, بالکل نہیں کرنے دیں گے. کشمیر کی غیرت کے اوپر جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے, پوری قوم اس کو سلام پیش کرتی ہے, جموں کشمیر کے لوگ, یہ سٹینڈ آپ کا برقرار رہے گا یا خدا نخواستہ آپ پہ کہیں سے دباؤ آیا تو آپ بھی دب جائیں گے؟ انصاری صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کا جو آدھا جز ہے وہ بڑا تابناک اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. غیرت اور عزت کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہوتی. آپ کا شملہ اور آپ کی پاگ ہمیشہ اونچی رہے گی. وقار کے اوپر عزت پہ کمپرومائز کیوں کریں گے؟ کس چیز کے لیے کریں گے؟ یہ جگہ ہم کرنے والے ہیں کمزور اور کمپرومائز کرنے والے ہیں. اور اس میں دیکھیے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت کا اگر وقار کشمیریوں کی آپ اسے لوگوں کس چیز کے لیے, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو حکومت جس میں کے اندر عزت نہ ہو, گریس اور ڈگنیٹی نہ ہو, ایسی حکومتوں کو لات مارنی چاہیے. لیکن کشمیریوں کے حق میں کسی نے ڈاکہ مارا, وہ بھی نہیں مارنے دیں گے. لیکن ایک چیز میں اور آپ کے ساتھ بات کروں, حکومتوں کا تو مجھے کبھی پرواہ نہیں رہی, لیکن جو حکومتوں کے پیچھے بھاگنے والے ان کو بھی نہیں ملنے والی, یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور ہمیں باہر رکھ کے نا, ہمیں ایسی ریئلٹی ہے کہ کوئی عالم ماں پیدا نہیں کیتا. تو جو ڈرنے کی آپ نے بات کی, ہندوستان کو فتح کرنے والا ظہیر الدین بابر کہہ گیا تھا کہ یہ میرا آدھا کا, اس کو کہا تھا 2.5 کیے نا 2 اور ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے برادری موجود ہیں, جس میں ہمارے صحابی برادری بھی موجود ہے, اور ہم سب کے ساتھ یہاں پر یک زبان ہیں, سب کے ساتھ